فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. على رسوله النبي الكريم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدری ويسر لي امری. صدق اللہ العظیم. علم و فضل کی دنیا میں کچھ ایسی ہستیاں ہوتی ہیں جن کی زندگی اپنے آپ میں ایک پوری داستان ہوتی ہے اور آنے والی نسلوں کے لیے ایک بہترین مربی ہوتی ہے، ایک بہترین نمونہ ہوتا ہے۔ ہر زمانے میں اللہ تعالیٰ ایسے افراد کو پیدا فرماتے ہیں جن کے ذریعے اسلام کے کسی شعبے میں تجدیدی کام ہو تو اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے اس کام کو مکمل کرتے ہیں۔ تو ایسے ہی شخصیت ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ کی ہے۔ آپ کا اصل نام علی ہے، لقب ثقۃ الدین ہے اور کنیت ابو القاسم ہے۔ والد کا نام حسن ہے۔ مسلکی اعتبار سے شافعی ہے۔ تاریخ کے میدان میں آپ کی بڑی خدمات ہے، اس لیے آپ کو مورخ بھی کہا جاتا ہے۔ بہت بڑے محدث بھی ہیں اور آپ کی کتاب دمشق کے متعلق جو تاریخی کارنامہ آپ نے کیا ہے، دمشق کے احوال اور وہاں کے اکابرین کا تذکرہ، تاریخ دمشق کے نام سے جو کتاب آپ کی ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کو مورخ بھی کہا جاتا ہے۔ آپ کا گھرانہ دمشق میں علم و فضل کے اندر ممتاز تھا۔ بڑے بڑے صاحب کمال افراد اس میں پائے جاتے تھے۔ آپ کے والد حسن بن ہبۃ اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے متعدد شیوخ سے علم حدیث حاصل کیا تھا۔ والدہ ماجدہ کے والد محترم علامہ یحییٰ رحمۃ اللہ علیہ جو مختلف علوم و فنون کے ماہر تھے اور دمشق کے نائب قاضی بھی تھے، اور جو آپ کے ماموں وغیرہ تھے، یہ بھی سیاسی اعتبار سے بہت مضبوط شخصیات تھی۔ اور آپ کے بڑے بھائی وقت کے اعتبار سے فقیہ، محدث اور مفتی بھی تھے۔ یہ خاندانی علمی پس منظر حافظ ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ کی علمی نشو و نما میں اہم کردار ادا کرنے والا تھا۔ علمی گھرانہ تھا جس کی وجہ سے ان کو علم حاصل کرنا آسان ہو گیا تھا، علم کے میدان میں آگے بڑھنا آسان ہو گیا تھا۔ ابتدا سے ہی ان کو تعلیم گاہ مل گئی تھی۔ آپ کی پیدائش دمشق میں ہی ہوئی اور اکثر زندگی کا حصہ وہیں آپ نے گزارا۔ ماہ محرم 499 ہجری میں آپ کی پیدائش ہوئی۔ پیدائش سے قبل والد محترم کو ایک خواب آتا ہے جس میں یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی کہہ رہے ہیں کہ تمہارے یہاں ایسا لڑکا پیدا ہوگا جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ احیاء سنت کا کام لیں گے۔ احیاء سنت، جو سنت ختم ہوتے جا رہی ہے، مٹتے جا رہی ہے، آپ کے گھر میں ایسا لڑکا پیدا ہوگا جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ سنت کو اثر نو دوبارہ زندہ کریں گے۔ کتنی خوشی کی بات ہوتی ہے کہ جن کے گھروں میں اس طرح کی اولاد پیدا ہوتی ہے۔ والدہ محترمہ کے خواب میں بھی
اس طرح دکھایا گیا کہ کسی نے کہا تمہارے یہاں ایسا بچہ پیدا ہوگا جس کی بڑی شان ہوگی. یہ خواب آپ کی آئندہ علمی عظمت اور دینی خدمات کی بشارت تھی. اس میں ایک نقطہ ملتا ہے کہ اگر ہم دینی خدمات سے جڑے رہیں گے، دین کی خدمت سے جڑے رہیں گے، تو اللہ تعالیٰ ہماری نسلوں میں ایسی اولاد، ایسے لوگ پیدا فرمائیں گے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ دین کی خوب خدمت لے گا، دین کی خوب خدمت لے گا، ایسے کام لے گا جس کے ذریعے اسلام چمکے گا، عام ہوگا. تو اپنے ایمان کی حفاظت، اپنی جوانی کی حفاظت، یہ جو جوانی ہماری ہے، ہم یہ نہ سوچیں کہ اس سے کیا ہوگا. یہ جوانی کے اثرات بہت دور تک جاتے ہیں. تو اسی لیے جوانی کی حفاظت کرنی چاہیے، جوانی کے اعمال کی حفاظت کرنی چاہیے. جو ہو گیا اس سے توبہ، سچی توبہ کر لینی چاہیے تاکہ اس کے اثرات مستقبل میں نہ ہو. آپ کی تعلیم، تربیت، آپ نے اولاً والدین، بھائی اور ماموں وغیرہ سے تعلیم حاصل کی. اس کے بعد دمشق کے تقریباً جتنے اکابرین تھے ان کے پاس علم حاصل کیا. اس کے بعد جیسا کہ اس زمانے میں یہ مشہور تھا اور دستور تھا کہ جو دور دراز جا کر علم حاصل کرتے تھے، تو علمی صلاحیت پرکھنے کا ایک معیار تھا کہ کوئی شخص دور دراز کا سفر کر رہا ہے، وہاں جا کر علم حاصل کر رہا ہے، تو اس کے علم کو قبول کیا جاتا تھا، اس کو تسلیم کیا جاتا تھا. علم پرکھنے کا ایک معیار تھا. سمجھیے کہ دور دراز جا کر علم حاصل کرنا، کہ آپ کتنے سفر کیے علم حاصل کرنے کے لیے، کتنے مقامات پر گئے، کتنے بڑے بڑے اکابرین سے آپ نے علم حاصل کیا. تو ایک معیار تھا دور دراز سفر کر کے علم حاصل کرنے کا. تو آپ نے بھی دور دراز جا کر علم حاصل کیا. جیسے مکہ مکرمہ آپ گئے، دمشق سے عراق گئے، خراسان گئے اور نیشاپور کے علماء شیوخ کے سامنے زانو تلمذ ہوئے، علم حاصل کیا آپ نے. مکہ مکرمہ، عراق، خراسان، نیشاپور، اتنے دور دور مقامات پر جا کر آپ نے علم حاصل کیا. علم کے لیے گھر کو چھوڑنا، والدین کو چھوڑنا، خود والدین اتنے بڑے علماء مانے جاتے ہیں، بھائی اتنے بڑے محدث فقیہ ہیں، اور ماموں اور دادا نانا اتنے بڑے علماء ہیں. ان سب کے پاس علم حاصل کرنے کے بعد بھی دوسرے بڑے بڑے مقامات پر جا کر علم حاصل کرنا ہمارے لیے سبق ہے کہ علم حاصل کرنے کے لیے دور جانا ہو تو اس کو برداشت کرنا ہوگا، والدین کو چھوڑنا ہوگا، گھر کو چھوڑنا ہوگا. کہتے ہیں نا کہ پوری زندگی اگر علم کو دے دیں گے تو علم آپ کو اپنا تھوڑا سا علم دے گا. پوری زندگی دیں گے تو تھوڑا سا علم وہ اپنا دے گا. تو اکابرین کا معمول تھا کہ علم حاصل کرنے کے لیے، ایک ایک حدیث حاصل کرنے کے لیے، ایک حدیث کا ٹکڑا حاصل کرنے کے لیے دور دراز جا کر علم حاصل کیا کرتے تھے. تو ایسے ہی ابن عساکر، حافظ ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ اپنے علم کو
حاصل کرنے کے لیے دور دراز جا کر علم حاصل کیا۔ آپ کے ایک استاذ محترم امام فراوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابن عساکر پڑھنے آئے اور اتنا پڑھنے لگے کہ میں 3 ہی دن کے اندر اکتا گیا۔ علم حاصل کرنے کی تڑپ۔ استاذ محترم کہہ رہے ہیں کہ میں 3 ہی دن میں ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ سے اکتا گیا، اتنا شوق ان کے پاس تھا۔ انہوں نے عہد کر لیا، ارادہ کر لیا کہ بھائی میں اب ان کے لیے دروازے بند کر دیتا ہوں، ان سے ملاقات نہیں کروں گا۔ فراوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں تو ایک شخص آپ سے ملاقات کرنے کے لیے آیا، اس نے کہا کہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ حافظ ابن عساکر آپ سے جو سوال کریں گے، آپ سے جو علم حاصل کرنا چاہتے ہیں، وہ آپ ان کو مکمل دیجیے۔ تو فراوی رحمۃ اللہ علیہ نے ارادہ کر لیا کہ جب تک یہ مجھ سے جو کچھ سوال کرے گا میں اس کا جواب دوں گا، جب تک یہ میرے پاس رہنا چاہتا ہے میں اس کو میرے پاس رکھوں گا۔ یہ تڑپ تھی ہمارے اکابرین کے اندر، یہ فکر تھی علم حاصل کرنے، یہ جستجو تھی علم حاصل کرنے کے سلسلے میں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آ کر کہہ رہے ہیں کہ اسے علم دیجیے۔ یہ تڑپ اگر ہوگی تو اللہ راستے کھول دے گا، فکر ہوگی تو اللہ تعالیٰ راستے کھول دیں گے۔ ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ کے اندر تڑپ تھی، فکر تھی، اللہ تعالیٰ نے راستے کھول دیے۔ اس طرح کھولے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ کر خواب میں کہہ رہے ہیں کہ علم دیجیے۔ آپ کی علمی کمالات کا اعتراف آپ کے اساتذہ اور ہم عصر دوست وغیرہ کرتے ہیں۔ آپ کے استاذ خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس زمانے میں حافظ لقب کا مستحق ابن عساکر کے علاوہ کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہو سکتا۔ حافظ کہلانے کا حقدار صرف اور صرف ابن عساکر ہے۔ استاذ محترم کہہ رہے ہیں اپنی ذہانت اور بیدار مغزی کی وجہ سے آپ شعلے نار سے مشہور ہو گئے تھے۔ مورخین نے آپ کو ثقت الدین، ناصر السنہ، امام المحدثین، محدث، مورخ اور حافظ جیسے القاب سے تعارف کرایا ہے۔ آپ کا محدث کہا، امام المحدثین کہا گیا، ناصر السنہ کہا گیا، ثقت الدین کہا گیا آپ کو۔ سلطان نور الدین زنگی نے آپ کے لیے دارالحدیث النوریہ نامی ادارہ قائم فرمایا جس میں آپ کا درس حدیث ہوتا تھا۔ آپ کے اوصاف حافظ ابو المواہب رحمۃ اللہ علیہ اپنا 40 سالہ آنکھوں دیکھا حال بیان کرتے ہیں کہ حافظ ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ صف اول میں نماز پڑھا کرتے تھے۔ 40 سالہ تجربہ بیان کر رہے ہیں، اپنا آنکھوں دیکھا 40 سالہ تجربہ بیان کر رہے ہیں کہ آپ صف اول میں نماز پڑھا کرتے تھے، اور رمضان ذی الحجہ کے عشرے کا اعتکاف کیا کرتے تھے تاکہ یکسوئی کے ساتھ عبادات انجام دے سکے۔ رمضان کے اعتکاف بھی اور ذی الحجہ کے جو 10 دن ہوتے گئے ہیں ابتدا کے، یکسوئی کے ساتھ اعتکاف میں بیٹھا کرتے تھے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ بے خوف انجام دیتے تھے، کسی کی ملامت اور دھمکی کی پرواہ نہ کرتے تھے، حکمت کے ساتھ کام کیا کرتے تھے، ایسے بے باکی کے ساتھ نہیں، جو منہ پر آ گیا
جو زبان پر آ گیا، جیسے دل چاہا ایسے نہیں۔ اللہ تعالیٰ اکابرین کے دلوں میں، زبانوں میں حکمت جاری کر دیتے تھے، حکمت کے ساتھ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا کام کیا کرتے تھے۔ آپ کے بیٹے لکھتے ہیں رمضان میں ہر دن ایک قرآن کریم ختم کیا کرتے تھے، اور عام دنوں میں ایک ہفتے میں قرآن کریم مکمل کیا کرتے تھے۔ تمام مشاغل کے ساتھ، تمام مصروفیات کے ساتھ درس بھی دینا ہے اور تصنیفی کام بھی کرنا ہے، دیگر علمی خدمات، تنظیمی خدمات اور عبادات، اس کے علاوہ صلہ رحمی، تمام جو شعبے جات ہوتے ہیں ان سب کو ادا کرتے ہوئے ایک ہفتے میں قرآن کریم مکمل ادا کرنا معمولی بات نہیں ہوتی ہے۔ صرف دین کے ہو جائے تو رشتہ دار ناراض ہو جاتے ہیں، ماں باپ ناراض ہو جاتے ہیں، بچے بیوی ناراض ہو جاتی ہیں، تو تمام شعبے جات کو میں حصہ لیتے ہوئے، سب کا حق ادا کرتے ہوئے یہ تمام اعمال ہو رہے ہیں۔ ہمیشہ نوافل اور اذکار میں لگے رہتے، ہمیشہ یہی فکر رہتی اور محاسبہ لگا رہتا کہ کوئی ایسا لمحہ نہ گزرے جو نیکی سے خالی نہ ہو۔ ہمیشہ فکر رہتی کہ کوئی لمحہ، کوئی وقت ضائع نہ ہو جائے، ہمیشہ نیکی کی فکر رہتی۔ علماء کرام کے لیے یہی پہلو بڑا عبرت آموز رہتا تھا۔ تدریسی تصنیفی مشاغل کے باوجود عبادات کا اہتمام ہوتا تھا۔ یہ در حقیقت سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمہ جہت ذمہ داریاں ادا کرنے کے باوجود عبادات میں خود کو اتنا تھکاتے تھے کہ اس کا تصور کرنا بھی مشکل ہو جاتا تھا۔ خدائی تعلیم بھی یہی ہے، فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب۔ جب دن میں کام مکمل ہو جائے، جو ذمہ داریاں ہیں، تو رات میں میری ذمہ داری ادا کر دو۔ تواضع اور عاجزی، جب تدریس کا موقع آیا تو اولاً آپ نے خود کو اس لائق نہیں سمجھا، میں اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھا کہ درس دے سکوں۔ اتنا بڑا مقام ہے، اس مقام پر میں بیٹھ سکوں۔ آپ کے اساتذہ نے زور دیا، آپ کو سمجھایا اور ساری تشنگی کو دور کیا، تب جا کر آپ نے درس دینا شروع کیا۔ آپ کے استاذ اسماعیل بن محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ حافظ کو اپنے وطن سے یہاں آنے میں تاخیر ہو گئی۔ ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ اپنے استاذ سے ملاقات کرنے میں تاخیر ہو گئی۔ سبب پوچھے، جانے پر عرض کیا کہ والدہ سے اجازت لی تھی لیکن اجازت نہیں ملی۔ ابن عساکر کہنے لگے کہ بھئی اپنے استاذ محترم نے پوچھا تاخیر کیوں ہوئی؟ تو ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے والدہ سے اجازت لیا تھا لیکن والدہ نے اجازت نہیں دی، اس لیے میں نے سفر مؤخر کر دیا۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے والدین کا کتنا احترام کرتے تھے اور شرعی حدود میں رہ کر کس طرح ان کی اطاعت و فرمانبرداری کیا کرتے تھے۔ یہ ہمارے لیے سبق ہے کہ اکابرین کے پاس تو جانا ہی ہے، ان کی تربیت میں تو رہنا ہی ہے، لیکن والدین کی اجازت، والدین کو سمجھانا کہ امی جان میں نے جو علم حاصل کیا ہے اس کی نورانیت
تبھی آئے گی، اس کا فیض تبھی عام ہوگا جب میں اپنے اکابرین سے مشاورت رکھوں گا، ان کی خدمت میں جاؤں گا، ان کے نورانی ماحول میں رہوں گا۔ الیاس رحمۃ اللہ علیہ 3 دن جیسے ہی میوات جاتے، فوراً 3 دن اپنے اکابرین کے پاس جا کر چلے جاتے، وہاں 3 دن قیام کرتے۔ تو والدین کی اطاعت، مسلمانوں کے اجتماعی امور میں دلچسپی۔ آپ کا زمانہ ٹھیک وہ زمانہ ہے جب دمشق اور مصر کے علاقوں میں سلطان نور الدین زنگی اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہم اللہ کی حکومت تھی، اور بیت المقدس ابھی عیسائیوں کے ناپاک ہاتھوں میں ہی تھا۔ اس دوران جہاد بیت المقدس کو شکنجے کفار سے چھڑانے کے لیے آپ نے لوگوں کو ترغیب دی۔ سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ سے بھی گہرا تعلق تھا، اور متعدد امور میں دونوں کے باہم مشورے ہوتے تھے، مشورہ دیا کرتے تھے کہ اس طرح کام کرنا چاہیے، آپ کو فلاں علاقے میں اس طرح کام کرنا چاہیے، اس طرح کے اعمال آپ کو کرنے چاہیے۔ مشورے ہوا کرتے تھے بڑے بڑے وقت کے اعتبار سے جو سلاطین ہوا کرتے ہیں ان سے۔ موقع بموقع آپ سلطان کی ہمت افزائی کرتے تھے اور اللہ کے راستے پر ابھارا کرتے تھے۔ آپ کی ایک مشہور کتاب تاریخ دمشق کی تحریر اور ترتیب کا ایک اہم محرک سلطان کا توجہ دلانا بھی تھا۔ سلطان زنگی کی وفات کے بعد سلطان صلاح الدین رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بھی آپ کی آمد و رفت رہی، اور وہاں بھی آپ نے فیوز پہنچاتے رہے۔ ان حالات سے علماء کو یہ سبق لینا چاہیے کہ مسلمانوں کے اجتماعی امور سے بالکل غافل اور لاپرواہ ہو جانا ایک عالم کی شان نہیں ہے۔ ہمیشہ اس کو اجتماعی امور کے بارے میں فکر مند رہنا چاہیے اور اپنے بس کی کوشش کرتے رہنا چاہیے، اپنے بس کے اعمال کرتے رہنا چاہیے۔ ہم سے جو ہو سکتا ہے وہ اعمال کرنے چاہیے۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے، آپ کی کتاب تاریخ دمشق سب کے لیے مرجع کی کتاب تھی۔ آپ نے یہ کتاب اپنے دور کے حالات کو سامنے رکھ کر لکھی تھی، جس کی وجہ سے جہاں وہ ماضی کی ایک مستند دستاویز اور حال کا چشمدید بیان ہے، وہیں اس کا مطالعہ کرنے والا اس کو پڑھ کر مستقبل کی منصوبہ بندی بھی کر سکتا ہے۔ بالخصوص اس دور میں عیسائی افواج کا جا بجا غلبہ ہو رہا تھا۔ اس پس منظر میں یہ کتاب لکھ کر آپ نے جہاد بالقلم کیا اور لوگوں میں جہاد کی روح پھونک دی۔ کتاب کا موضوع اگرچہ تاریخ دمشق ہے، لیکن اس میں سارے عالم اسلام کے احوال کا اجمالی ذکر مل جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو اللہ تعالیٰ نے بہت مقبولیت عطا فرمائی۔ آپ کا نکاح ام عبداللہ عائشہ بنت علی سے ہوا، جو رشتے میں آپ کی خالہ زاد بہن تھی۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے ایک ہی گھر میں اس کا اہتمام کیا کہ آپ کی اہلیہ بھی علم حدیث حاصل کرے۔ آپ نے اس کا اہتمام کیا کہ آپ کی جو اہلیہ ہے وہ بھی علم حدیث حاصل کرے۔ کون سا علم حاصل کرے؟ تو سوچئے، آپ کی جو اہلیہ محترمہ تھی کہاں تک علم حاصل کر چکی تھی، کتنی باپیز تھی، تب جا کر آپ نے سوچا کہ انہیں علم حدیث دیا جائے، جس کا فائدہ یہ ہوا کہ اولاد نے ابتدائی تعلیم گھر پر ہی حاصل کی اور ان کی تربیت میں ماں کا نمایاں کردار رہا۔ اس سے سبق ملتا ہے کہ آج کل
گھرانوں میں بھی دینی ماحول ہونا چاہیے، بچوں کی اس کے ذریعے صحیح تربیت ہو جاتی ہے، اخلاق جس طرح ہونے چاہیے اس طرح ہو جاتے ہیں۔ آپ کی کئی اولاد تھی، لیکن مورخین نے صرف 3 کے حالات ذکر کیے ہیں، اور ان میں سے بھی 2، ایک بیٹا اور ایک بیٹی کا تذکرہ بہت ہی مختصر ہے۔ صرف ایک بیٹے ابو الفتح حسن کا تفصیلی ذکر ملتا ہے، اور یہ اپنے والد کے حقیقی جانشین تھے، اور ان کی وفات کے بعد ساری ذمہ داریاں بحسن خوبی آپ نے انجام دیے۔ آپ کی وفات اتوار کے دن، اتوار کی رات 11 رجب المرجب 571 ہجری میں دمشق میں ہوا۔ اس سال بارش نہیں ہو رہی تھی۔ جیسے ہی آپ کی نعش مبارک اٹھنے لگی، اٹھائی گئی، موسلا دھار بارش ہوئی، گویا یہ کہنا محال نہ ہوگا کہ آسمان بھی اس حادثے پر رو پڑا۔ نماز جنازہ میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ بھی شریک تھے۔ حضرت معاویہ رحمۃ اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب آپ کو دفنایا گیا۔ مزید معلومات کے لیے سیر اعلام النبلاء اور البدایہ والنہایہ، طبقات الشافعیہ دیکھی جا سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم میں بھی ان شخصیات جیسی بنا دے، اور ان جیسا گھرانہ ہمیں بھی میسر ہو جائے، ہمارا گھرانہ بھی ویسے بن جائے۔ سبحانک اللہ۔